جی السلام علیکم۔ یہ میری آج 248ویں یعنی 248 ملاقات ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، مشورے سے نوازیں۔ ابھی میں آپ کو 2005 تک کے دور میں 2002 سے 2005 تک کے دور میں واپس لے کے چلتا ہوں۔ اس دور میں بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ نشائی ریسٹورانٹ اس کو وائنڈ اپ کیا گیا کیونکہ لیبر پرابلم تھی۔ لڑکے اس طرح کا رسپانس نہیں دے رہے تھے کیونکہ ساری لیبر کافی دیر سے ایفیلیٹڈ تھی، پرانی تھی، تو وہ یوزڈ ہو گئے ہوئے تھے اور اس طرح کا رزلٹ نہیں دے رہے تھے۔ لہذا سوچا گیا کہ یہاں پہ کوئی بہتر کاروبار کیا جائے، تو تقیر بھائی نے پیزے کی بنیاد رکھی، جس کے لیے سارے پرانے سیٹ اپ کو چینج کیا گیا اور نچلے والے پورشن کو رینوویٹ کیا گیا۔ بہترین قسم کا فرنیچر، روف سیلنگ، پھر اوپر ایک سٹنگ روم بھی بنایا گیا۔ میرا تو خیر اسٹور تھا، اس کا کام جاری و ساری تھا، لیکن شاید ایسا سوچا گیا کہ کوئی ایسا کاروبار ہو جو بہتر ہو اور مستقبل سے میچ کرتا ہو۔ پیزے کا افتتاح ہوا۔ اس میں سب سے بڑی پرابلم ایک تو گیس کی جو گورنمنٹ کی طرف سے سپلائی تھی وہ برابر نہیں تھی، پھر بجلی کا بحران بھی عروج پہ تھا پیپل پارٹی کے دور میں۔ اس طرح کسٹمر کو وہ فیسلٹی جس کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہی تھی۔ کچھ تقیر بھائی کی ذاتی مصروفیات اور سب سے بڑھ کے بجلی اور گیس۔ حالانکہ ٹی وی کیمرے لگے ہوئے تھے، سارا کام سسٹمیٹک تھا، ایک لڑکے کو مینیجر بھی رکھا ہوا تھا جو سارے کام کی لک آفٹر کرتا تھا، لیکن پھر بھی وہ رسپانس نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ اس دوران میں والد صاحب مرحوم جو دور اندیش بھی تھے، دوربین بھی تھے، نقطہ بین بھی تھے، انہوں نے گاڑی لی ہوئی تھی۔ ہم سب بھائیوں نے تعاون کیا۔ انہیں یہ تھا کہ جب بھی کسی نے آنا جانا ہو تو گاڑی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ گاڑی ہمارے ایک بھائی نے فروخت کر دی۔ میں نے واویلا کیا، لیکن نکاروں میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ اس طرح میرا احتجاج رائے گاں گیا۔ اس کی مشکلات اور اس کا نہ ہونا آج بھی ہمارے لیے آنے جانے میں بڑی کوفت کا باعث بنتا ہے۔ پیزے کا رسپانس وہ نہ رہا، مینجمنٹ بھی تھوڑی ڈھیلی رہی، کچھ گیس اور بجلی نے کام دکھایا، اس طرح وہ پروجیکٹ بھی وائنڈ اپ کرنا پڑ گیا۔ اب سوچا گیا کہ یہاں پہ کوئی اور بزنس کیا جائے۔ اس طرح
دودھ کی فرنچائز، آسٹریلین کاؤز کی فریش ملک کی، ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا۔ مارجن بہت کم تھا فی پیکٹ۔ میں نے تو اس کے اگینسٹ ووٹ دیا کہ یہ ناکام پروجیکٹ ہوگا، لیکن وہی نکاروں میں طوطی کی آواز دب جاتی ہے۔ اس طرح وہ کام بھی کلک نہ ہوا۔ حالانکہ دکان اپنی تھی، لیکن اس میں سے بجلی کا بل اور ملازم کی تنخواہ وہ بھی مہینے کی بمشکل نکلتی تھی۔ اس طرح یہ پروجیکٹ بھی، حالانکہ اس کی فرنچائز ایک رنگپورہ میں ایک کینٹ میں تھی، اس طرح اس پروجیکٹ کو بھی خیر بات کرنا پڑا۔ اس درمیان میں توقیر بھائی پراپرٹیز کے کام میں مشغول رہے۔ وہاں ان کی جان پہچان اور لک اچھی تھی، وہاں ان کو مالی فوائد ملتے رہے۔ کچھ بھائیوں نے یہاں پہ اماؤنٹ وغیرہ رکھی ہوئی تھی جن سے انویسٹمنٹ کی جاتی رہی، ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہا اور ان کو بھی فائدہ پہنچتا رہا۔ خیر، اس کے بعد ایک پکوان سینٹر کا پروجیکٹ بھی تھا، وہ بھی لوگوں کی نان پیمنٹس کی وجہ سے بند کرنا پڑ گیا، کیونکہ لوگ کھانا تو منگوا لیتے لیکن وقت پہ پیمنٹ نہیں کرتے تھے۔ ابھی بھی مجھے یاد ہے کہیں ایک لوگوں کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں باقی ہیں۔ میرا تو خیر اسٹور کا کام تھا، وہ چل رہا تھا۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ کسی ایک کو اپنے ساتھ سیٹ کر لو، لیکن مستقبل میں جو میری آنکھ دیکھ رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آگے چل کے ایک آدمی کا خرچہ بھی پورا نہیں کرے گا۔ مجھ پہ پریشر ڈالا گیا، لیکن میں نے ریزسٹ کیا، کیونکہ جب جگہ آپ کی اپنی نہیں ہو اور کسی وقت بھی ایویکویشن کا ہتھوڑا چل جائے تو پھر ایک نہیں دو بے روزگار ہو جائیں گے، اور آگے چل کے ایسا ہی ہوا۔ میری تو لائف ہی کچھ ایسی گزری کہ ڈی سی آفس میں جاب عارضی 3 ماہ کی، قسمت سے پکے ہو گئے۔ اسلام آباد میں انٹیریئر سندھ کی پوسٹ 3 ماہ کی، قسمت سے پکے ہو گئے۔ مسقط میں اومانائزیشن، وہاں بھی روز یہی ڈر رہتا تھا، آج گئے کل گئے، 426 پاکستانی تھے اور آخر میں ہم 4 تھے، لیکن ہماری باری بھی ایک دن آ گئی۔ اس طرح جب یہاں پراپرٹی میں کاروبار شروع کیا تو یہاں بھی سر پہ تلوار لٹکتی رہی، جس میں نے بہتری کا نہیں سوچا، بس گزارے کا سوچا، اور آخرکار وہ دن بھی آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس طرح اسے بھی وائنڈ اپ کرنا پڑا۔ اسٹور سے میں نے بہت سے تجربات سیکھے، لوگوں سے ملا، کاروبار کے طریقے سیکھے، سیل پرچیز کا ڈھنگ سیکھا، سٹاک مینٹین کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کاروبار سے مجھے مفت میں ملتی رہیں۔ سیکھنے کا شوق تھا اور ہر روز ایک نیا سبق سیکھنے کو ملتا تھا۔ اس درمیان میں میرے بیٹے
ہائر ایجوکیشن میں تھے. اب ان کی ایجوکیشن تقریباً کمپلیٹ ہونے والی تھی. ان کی خواہش بھی تھی اور میرا بھی ایک ٹارگٹ تھا کہ مناسب وقت پہ اسے خیر بات کہہ دوں، لیکن میرے خیر خواہوں کو جلدی تھی. خیر، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. آئندہ بھی وہ جو کرے گا بہتر کرے گا. اگلے ایپیسوڈز میں میں آپ کو کاروبار کے ڈھنگ، اسے کیسے مینٹین کرتے ہیں، کیسے اسٹاک کو مینٹین کرتے ہیں، اس سے آپ کو مستفید کروں گا. کام یہ بڑا مزیدار ہے بزنس کا، لیکن اگر جگہ اپنی ہو. میرے نزدیک تو کوئی بھی کاروبار، رہنے کے لیے آپ کا گھر کرائے پہ ہو مشکل نہیں ہے، لیکن کاروبار والی جگہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے. یہ میری زندگی کا تجربے کا نچوڑ ہے. خیر، دوران گفتگو کوئی جملہ مترجہ تو معذرت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.